الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صدق الله المولانا العظيم. The brothers and sisters in Islam, we are all Muslims and we live in different parts of the world. All over the world, we are all nicely spread out. But if you look at the world around us, and wherever you see, and we just learned that Muslims are the largest single community in the state of Karnataka. We are the biggest community in Karnataka. We are 200 million people in India, almost the population of Western Europe, all the countries together. Yet, wherever you see, if you see even in this state, what is the state of Muslims? What is the state of Muslims in India? In Gaza, in China, in Iraq, in Assam, in Kashmir, in Syria, in Yemen, in Iran, in Iraq, in Pakistan, wherever, in Afghanistan, Jordan, Egypt. کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ کہیں مائنورٹی میں ہیں، کہیں میجورٹی میں ہیں. Some are in power. بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں مسلمان رول کر رہے ہیں. They are in power. امن میں بھی ہیں، پیس میں بھی ہیں. But what you see across in the whole world is none of them is allowed to speak up, join up and have a collective will. مسلمان کیا چاہتا ہے؟ مسلمان اپنے افیئرس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے مسجدوں کو کیسا کرنا چاہتا ہے؟ ہمارا لیڈر کون ہو؟ کیسا ہو؟ What do we really want? I mean, you're not supposed to tell that. Somebody else knows. We know how to run your waqf. ہم جانتے ہیں تم کیا کرو گے. ہم جانتے ہیں کس کو الاؤ کرنا، کس کو امریکہ میں انٹری دینا، کس کو نکال، ہم جانتے ہیں. So we will give you 4% reservation. You shut up and take that. ہر لحاظ سے مسلمانوں کو even if they are in power, they have to be obedient to somebody else. کچھ نہیں کر سکتے. پیسہ بہت ہے، لیڈرشپ ہے، بادشاہ ہمارا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتا. اسرائیل is surrounded, فلسطین is surrounded. ایک طرف ہمارا مصر ہے نا، آپ جانتے ہیں نا یہ سب. دوسری طرف ترکی ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لیبنان ہے، جارڈن ہے، پورے مسلمان ہیں. سعودی عرب اتنا بڑا ہے، دبئی اتنے پیسے ہیں. بٹ can you do anything? No. Keep quiet. Don't tell anything. One of the fundamental questions is, ہم ہیں کوئی؟ ہمارا کوئی کلیکٹیو ول ہے کیا؟ ہم سب آئے کہ کچھ چاہتے کیا تم؟ اور چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نہیں ہماری ٹوپی بھی ہزار برابر رہنا. That's all. داڑھی ماپنا. That's all. اور کچھ ہے نہیں آپ کا ایجنڈا دنیا کے اندر. بہت ہی افسوسناک حالت ہے. ہمارا ایجنڈا ہے کیا؟ ہم انسانوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، آخرت کے بارے میں یاد دلانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ اور رسول کے بارے میں یاد دلانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر،
کتاب و سنت کے بارے میں دنیا میں آپ دکھانا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ہم دعوتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کلیکٹیو ول ہے، ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا کلیکٹیو ول کیا ہے؟ ہمارا کلیکٹیو ول ہے یہ کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا حاکم اللہ ہے، اور انسان خدا کے سامنے جھکنا ہے، حق پرستی کرنا ہے، انصاف پر جینا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ مسلمانوں کا کلیکٹیو ول ہے، ٹو اسٹیبلش جسٹس، ٹو سیک پاور فار دس پرپز۔ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مکے کو فتح کرے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ مکے کو فتح کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ نہیں، چھوڑو انہوں رجان دے، ہم نہ کئی کو بھائی مدینے میں آرام سے بند کو رکھے تو بس نہیں، ایک مسجد قباء، ایک مسجد نبوی، اور کیا ہونا آپ کو؟ کیوں آپ جانا چاہو گے بیت المقدس کو؟ اجمیر شریف کی درگاہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ بیٹھو چپ کے، کچھ نہیں بولنا چاہیے آپ کو، آپ جہاں ہیں اچھے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بیٹھ کو نمازاں پڑھو، باقی کچھ نہیں بولنا آپ۔ یہ سب انصاف کی باتیں، یہ سب دنیا کو وہ کرنے کی باتیں، اور اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں، کتاب کی باتیں، وہ مسلمانوں کے لیے ہے نا، دوسروں کے لیے نہیں ہے نا۔ کیوں دعوتی کام کرے گا مسلمان؟ We forgotten our agenda, we don't know, and we find ourselves very weak. وقت لے لیں گے، اب ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ سب کون کے بیٹھے کو پارلیمنٹ میں پاس کر ڈالے، ایکٹ بن گیا بل، اب ہم کیا کر سکیں؟ کچھ ہوا کر لیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکیں؟ We find ourselves extremely helpless. So the Muslim becomes introverted. اپنے آپ کو، اپنے داڑھی کو دیکھے گا، لباس کو دیکھے گا، اور سوچے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے کمزوریوں میں موت کا ڈر اور دنیا کی محبت ہے، حب الدنیا کراہیت الموت، اس کو ایک بیماری کہا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر مسلمان سے بہتر کوئی ملت نہیں۔ صبح میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے فیملیز شادی کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، سود خوری نہیں کرتے ہیں، گیملنگ نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ جتنی محبت مسلمانوں کو ہے کسی کو نہیں۔ Don't ever think that we are weak. We are a very, very strong community. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں خرچ کرتا ہے، غریب خرچ کرتا ہے تو بھی مسلمان خرچ کرتا ہے، انہوں نہیں کرتے۔ ڈونیشن دیتا ہے تو مسلمان دیتا ہے۔ The Prime Minister of Britain is on record saying that the most charitable community in the nation of United Kingdom is the Muslim community. اس نے کہہ دیا، اس سے زیادہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو دینے والا ہے، in proportion and ratio. So don't ever think مسلمان آج بھی مرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی کھڑنے کے لیے تیار ہے۔ But what we lack is a coherent strategy. A coherent strategy. جو ہم سب کی ایک اسٹریٹجی ہو ان حالات میں بہتر ہونے کی، ان حالات میں طاقت پانے کی، ان حالات میں جیتنے کی، ان حالات میں شکست دینے کی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کیسا دینا، کیا کرنا؟ زیر آدمی سمجھ گئی بیٹھ کو ذکر کر لیے تو ہو جاتا ہے، زیر آدمی سمجھی عمرے اور حج کر لیے تو ہو جاتا ہے، زیر آدمی سمجھتی تہجد پڑھ لیے تو ہو جاتا ہے۔ Where do we get our lessons from? How to win in this situation? کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ کیا یہ کرنے سے ہو جائے گا؟ اور یہ کرتے کرتے انسان تھک گیا اور کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے مسلمان۔ حقیقت کیا ہے؟ کبھی دنیا سے سیکھیں، کبھی اپنے نبی سے سیکھیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے World War II, World War I, they were fought with powers. کہیں allies ہیں، کہیں axis powers ہیں۔ کبھی امریکہ اور برٹن اور فرانس جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں، اور دوسرے آسٹریلیا جڑ جاتا ہے، نیوزی لینڈ جڑ جاتا ہے ان کے ساتھ، اور دوسری طرف ایک جاپان کہاں، جرمنی کہاں،
اٹلی کہاں، یہ سب جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں. دوستوں اس طرح کی کشمکش میں یو فائنڈ allies. ہمارا ساتھی کون ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ چپٹا کون ہے، گورا کون ہے، کالا کون ہے، کرسچن کون ہے، ہندو کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. ہمارا ساتھی کون، اس کشمکش میں کون ہمارا ساتھ دینے والا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مشن کے اندر سنت ہم بہت بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ذکر اور تہجد کو، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے آگے بڑھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیے. Who were his allies? حضرت ابو طالب was his ally. Was he a Muslim? You should know. حضرت حمزہ was his ally even before he became a Muslim. مسلمان نہیں تھے مگر ساتھی تھے، طاقت پرووائڈ کرتے تھے. طائف کو گئے، طائف میں جو کچھ ہوا. Who gave him refuge? جب مکے میں حالات بگڑ گئے، ایلائز کو تلاش کیے. کہاں تلاش کیے؟ افریقہ میں، ایتھوپیا میں تلاش کیے. وہاں ایک آدمی ہے، جاؤ اس کے ساتھ دوستی کرو، وہ اچھا ہے آدمی. مسلمان نہیں بھی انہیں مسلمان نہیں. دعوتی زندگی ایک زندگی ہے مگر ساتھ میں انسانوں کو بچانے کی، طاقت پانے کی، مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، اپنے کلیکٹیو ول کو آگے بڑھانے کے لیے ایلائز چاہیے، دوست چاہیے، ساتھی چاہیے. اس لیے کہ حق کا بول اگر بالا ہونا ہے، انصاف اگر اونچا ہونا ہے، اپنے اکیلے کیا بھی نہیں کر سکتے. جڑنا ہے، ملنا ہے، اینڈ آگے بڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کا ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب جانتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ راستہ دکھانے والا ایک غیر قوم تھا، مسلمان نہیں تھا، ایک دم سیکرٹ مشن تھا مگر راستہ دکھانے والا کافر تھا. تو دوست تھا، وہ ساتھ میں لے جا کر راستہ دکھایا اور روز کھانا پانی پہنچاتا تھا. ان پال کر رکھنے والا مسلمان نہیں تھا. The provider of help and support and logistics were not Muslims, but their help was taken. They were made allies. They were made friends. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہجرت کرتے ہیں، معلوم ہے کہ مکہ اٹیک کرے گا مسلمانوں کو، ایک ڈینجر ہے، ہم کو یہاں سے CAA کر کے یہاں سے نکال دیں گے. معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی بنی مگر یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو ٹرائبز ہیں all across مدینے کے پاس، خصوصاً جو وہ راستہ ہائی وے ہے بٹوین مکہ ٹو شام، جو بزنس کا راستہ تھا، جو ہائی وے تھا، اس کے اطراف جتنے کمیونٹیز رہتے تھے جا کے ان کے ساتھ ٹریٹیز کیے. چلو بھئی ہمیں تمہیں دوست آ. انہیں مسلمانہ نہیں بٹ ہی میڈ پیکٹس ود دیم، عہد نامے سائن کیے. دیکھو اگر مکے والے یہاں آ کر گلاٹا کریں گے نا، تمہیں ہمیں ساتھ دیا، اور کم سے کم اگر ساتھ نہیں دیا تو پرواہ نہیں، ہاتھ نہیں دینا. ہم ساتھ نہیں دیا تو پرواہ نہیں، قسم کھاؤ کہ تم ہاتھ نہیں دو گے، مکے والوں کا ساتھ نہیں دو گے. We all have to join together and this is our collective will and we have to work together. This joining of hands, we have forgotten that. ہمارے پاس ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے اور کوئی نہیں ہے. سورہ توبہ سورہ قرآن کا 9واں سورہ ہے اور وہ ایک ہی سورہ ہے جس میں بسم اللہ کے بغیر سورہ شروع ہوتا ہے. 114 میں سے 113 ایسے سورتیں ہیں بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. توبہ بسم اللہ سے شروع ہوتا نہیں، شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. عاہدتم من المشرکین یعنی عہد نامہ مشرکوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عہد نامے تھے. یہ ایک مشرک کے ساتھ تھا، وہ ایک مشرک کے ساتھ تھا، وہ ایک مشرک قوم کے ساتھ تھا. They had pacts of friendship. سمجھے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے، یہودیوں کو بلائے، سارے کرسچنوں کو بلائے، سب کو بلا کر بٹھا کر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو. ایک میثاق بنایا، چلو بھائی ہمیں محلے میں سب بھی مل کو اچھا دیں گے انشاءاللہ.
جھاڑا نہیں کاٹنا, کسی کو ستانا نہیں, کسی مندر کو بھی ستانا نہیں, کسی مسجد کو بھی ستانا نہیں, کسی ٹیمپل کو بھی, کسی وہ سینٹ جرمنس کو بھی ستانا نہیں, سینٹ جانس کو بھی ستانا نہیں, سب بھی مل کر رہیں گے. سائن کیا, انڈرسٹینڈ کیا, بلٹ اپ الائز. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ, کچھ مشرکین, قرآن ان کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے کہ کتنے اچھے مشرک تھے. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. وہ اپنے عہد پر پکا رہے. They did not disturb you. نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ہمیں ستاتا نہیں ہے نا, بہت اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. آپ کسی چیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, وقت کے بارے میں کھڑے ہوتے ہیں, تو کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حق میں بات کیا, وہ آپ کے allies ہیں, سالڈ سپورٹ دیا. ابھی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے وقف بورڈ کا, کتنے لوگ مسلمانوں کے حق میں جو مسلمان نہیں ہیں, مگر کہا کہ یہ ناانصافی ہے, مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے, چلو ہم لڑیں گے. کتنے لائرز ہیں, کتنے کامیڈینز ہیں, کتنے فیکٹ چیکرز ہیں, کتنے مووی میکرز ہیں, کتنے رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, who are not Muslim brothers, but they are our allies, they are our friends, they got together. اس چیز کو پہچاننا چاہیے. آپ, اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک تو کہتا ہے ہمیں آج سے مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں, اس لیے کہ بہت مشرکین دھوکہ دے دیے تھے بعد میں چل کر, مگر اللہ نے کہا those mushriks who have been very good with their treaty, they never broke it. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ, اور تم پر غلبہ پا کے تم پر حکالنا نہیں چاہا انہوں نے, بہت اچھے آدمی. ان لوگوں کے ساتھ کہا اُتِمُّ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ, ان کا وعدہ تم پورا کرو. You have to keep up that pact. I will not disturb you, you will not disturb me. We will all work together to establish justice in this country. دلتوں کو انصاف دیجیے, غریبوں کو انصاف دیجیے, عورتوں کو انصاف دیجیے, بھوکوں کو انصاف دیجیے. ہمارے ٹیکس کے پیسے کو صحیح ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے, ہونا کہ نہیں ہے, بولو آپ کیسے کرو گے؟ گھروں میں بیٹھ کر, مسجدوں میں بیٹھ کر, دوستی بنائے بغیر, allies کو بنائے بغیر, مشرکین سے, کفار سے, ان سے. Make your allies, make your friends. ٹیپو سلطان کو لڑنا تھا برٹش لوگوں سے. پتا انہوں نے دوستی کس سے کی؟ معلوم ہے آپ کو؟ فرینچ والوں سے کیا. فرینچ والوں سے دوستی کی اور برٹن سے لڑے. ہمیں کس سے دوستی کرنی؟ ہم نہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وقت گیا تو گیا, خالی ہا کر کو لڑائی لڑ لیں گے, ہوتا ہے نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر دعا کریں گے. We don't understand that we need to tie up with people. قرآن مجید کا یہ اصول ہے, قرآن مجید کا یہ اصول ہے. سوسائٹی کو الگ الگ نظر سے دیکھتا ہے, سب کو یکساں نظر سے دیکھتا نہیں ہے, سب کو یکساں نظر سے نہیں دیکھتا ہے. مسلمانوں کے اندر وہ لوگ ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, وہ لوگ ہیں جو ہجرت اور جہاد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیتے ہیں, اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. یہ غلط گروپ ہے, یہ سچے پکے مسلمان ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہجرت کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, یہ دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بہت بہت سالڈ مسلمان ہیں. السابقون الاولون, they are the best and they are the true Muslims. They will go into the Jannah at the highest level. سارے مسلمان یکساں نہیں ہیں میرے بھائیوں, نہیں ہیں سارے مسلمان یکساں. کچھ لوگ وہ ہیں لا يستوي الخائضون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم. فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ. اللہ نے کہا وہ مسلمان جو راہ حق میں خرچ کرتا ہے
جو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا میں جا کر لڑتا ہے، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، اس پر کورٹ کیس چل رہے ہیں، وہ شہید ہوا ہے، وہ مسلمان، اور وہ خائدون غیر اولی الضرر، گھرا میں بیٹھے کو چپ کے چھپلے کو بیٹھا، نماز ہی چنے، ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی کرتا، روزہ بھی کرتا، مگر باہر نکلتا نہیں۔ وہ اور وہ مسلمان یکساں ہو ہی نہیں سکتے۔ فضل اللہ، وہ پہلے والا مسلمان جو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، حق کو قائم کرتا ہے، انصاف کو قائم کرتا ہے، these two cannot be compared equal۔ کہیں غلطی مت کر لو کہ جو لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کو دھوتے پوچھتے ہیں، they cannot be equal to those people who fight in Allah's path، and therefore ان لوگوں پر نظر رکھیے، ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے۔ سب مسلمان نہیں ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے مسلمان اور جہاد کرے ہوئے مسلمان یکساں نہیں ہیں۔ اور تیسرے قسم کے مسلمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نہ صبح کو نماز کو اٹھتے، نہ منہ دھوتے، سوتے رہتے، نہ زکوٰۃ دیتے، برے قسم کے مسلمان، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بزنس کرو دھوکہ دیتے ہیں، ہر لحاظ سے نام کے قوم کے مسلمان ہیں مگر دین اور ایمان اور عمل سے بہت دور ہیں، وہی مسلمان۔ پھر ایک چوتھے قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہیں۔ یہاں وقت ووٹ کے واسطے یہاں کھڑتی ہوں، وہاں جا کو بی جے پی کے ساتھ کھڑتی ہوں بھی، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، امام کونسل کے چیئرمین بھی ہے آل انڈیا، قرآن بھی معلوم، حفظ بھی کرے ہیں، مگر دھوکے باز ہیں، چور ہیں، منافق ہیں۔ مسلمانوں، دنیا میں نظر رکھیے انسانوں پر کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، کس کا ساتھ دینا اور کس کے ساتھ نہیں دینا، اور کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا۔ کفار بھی سب یکساں نہیں ہیں، وہ کفار ہیں جیسا قرآن نے کہا بھی، میں نے آپ کی آیت آپ کے سامنے پڑھا، الا الذین عاہدتم من المشرکین کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند المسجد الحرام الا الذین عاہدتم۔ How can these kuffar be saved? But those kuffar are different. Those mushriks are different. انہوں جو تم نے کیا بھی ستائے نہیں، انہوں جو تم نے کیا بھی تکلیف دیے نہیں، انہوں بلکہ تم نے ساتھ دیے، ان کے ساتھ آپ یکساں کر لیتے ہیں کیا؟ Is your behavior going to be same with them and with them? You cannot be لا یستوون، they are not the same۔ Understand کرو کہ وہ اچھے کافر ہیں، برے کافر ہیں اور منافق کافر ہیں۔ یہاں ہوں کہتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے، ان کو پہچانو۔ واٹ از دا مارک آف انڈرسٹینڈنگ دس؟ ہاں وہ نماز پڑھتا ہے، ہاں وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ہاں وہ تہجد پڑھتا ہے، ہاں وہ مسجد کو آتا ہے، مگر ڈرپوک ہے۔ یہ فریڈم پارک میں جا کر ذرا آوازاں کریں گے تو نکو کا مجھے ڈر ہوتا ہے۔ بس گھر میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے، وہ اچھا نیک آدمی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو واعظ و نصیحت کر کے وہ صحابہ کرام کا یاد دلا کر یہ قرآن کی آیتیں یاد دلانا چاہیے اس مسلمان کو۔ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور نبی کے واسطے، حق کے واسطے اپنی آواز کو اٹھاتا ہے اور اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے اور اپنی جان دینے کے تیار ہو جاتا ہے اور سب جڑ مٹ کر اس اسٹرگل میں جوائن ہوتا ہے۔ اور جو فاسق اور فاجر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے کیسے ڈیل کرو گے؟ اس کی اصلاح کرو گے، اس کو بتاؤ گے کہ فجر کی نماز کو اٹھو، اس کو بتاؤ گے کہ نیک بنو، اس کو بتاؤ کہ پاک صاف رہو، اس کو بتاؤ کہ جھوٹ مت بولو، اس کو بتاؤ کہ دھوکہ مت بولو۔ اس کو ہم اصلاح کہتے ہیں۔ اور منافق ہے، منافق کی پہچان بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کے ساتھ جڑ مٹ کو جا کو وقت کے واسطے لڑو نہ کو، چور انہیں، دھوکے باز انہیں، اس سے دور رہو، اسے پہچان لو۔ انہیں ویسا پھسلٹ کہاں بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہاں سے نکل کو وہاں نکلتا ہے، وہاں سے نکل کو وہاں نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں منافق۔ یو کانٹ فائنڈ اٹ۔ یہاں بھی ہمارے اسٹیج پر بھی دکھتا، راشٹریہ مسلم منچ کے اسٹیج پر بھی دکھتا ہے، ہمارے اسٹیج میں بھی رہتا، داڑھی ٹوپی لوگ ہی کر لیتے، وہاں جا کو گورنمنٹ کے ایوانوں میں بھی بیٹھتا ہے۔ اس سے دوستی مت کیجیے۔ Don't mistake people. Understand how to deal with who.
who your cadre is, who your millat is, who the good kafir is, who the bad kafir is, who the munafiq is. قوم کیا چیز ہے ہم کو سمجھنا چاہیے اور تبھی جا کر ہم وہ کر سکیں گے. انسانوں کے ٹائٹلز پر مت جائیے. ٹائٹل حافظ، مولانا، وہ فلاں، وہ مسلمان، وہ حاجی صاحب، یہ ٹائٹل نہیں ہے. انہیں کافر، انہیں مشرک، that is not the title. Make your allies based on whether he will support you, whether he likes you. کیسے کیسے لوگ مسلمانوں کے حق میں اٹھے. امریکہ میں آج سارے وہ انسٹیٹیوشنز پر، ہارورڈ یونیورسٹی پر، کولمبیا یونیورسٹی پر، نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی پر، وہاں کے پورے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی نکال کر واپس بھیجا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام برانڈیس یونیورسٹی. یہ یہودیوں نے قائم کیا. It is owned by Jews. It is started by Jews in 1948. It is a Jewish university. یہودیوں کی یونیورسٹی ہے. وہاں ابھی 2-4 دن پہلے ایک پروٹیسٹ اٹھتا ہے pro Palestine by the Jews of Brandeis University in very difficult circumstances. آپ کو یہودی دوست مل جائیں گے، مسلمان دھوکے باز ملیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، اور کس کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے، کس کو دعوت کا کام کریں گے، کس کے ساتھ اصلاح کا کام کریں گے، کس کے ساتھ ایلائی بنائیں گے آپ، اور کس سے دور رہیں گے. داڑھی ٹوپی ہے انہیں بہت اچھا، ضروری نہیں ہے، وہ تمہارا دھوکے باز ہو سکتا ہے. قرآن یہ بار بار مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے. کہیں اس کے باتوں میں سن کر سمجھ مت جاؤ کہ وہ آپ کا دوست ہے، بلکہ وہ آپ کا بدترین دشمن. دوستو، آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں ہمارا مشن کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. دنیا میں حق کا بالا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ Do you want justice to prevail in this world? Do you want truth to prevail in this world? Will you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? طائف سے لوٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں اب کوئی نہیں رہا ان کا ساتھی، پورے کے پورے دشمن. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے. سب چلے گئے. He has no support in مکہ. طائف کو گئے کچھ امید سے، وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا. طائف کو کیوں گئے؟ ایلائز بنانے، دوستہ بنانے. بھائی کون سا بھی ہم نہ سپورٹ کرو، سپورٹ. واپس آتے ہیں مکے. ایک آدمی گھر کھول کر کہتا ہے آ جاؤ، میں آپ کو سپورٹ دوں گا. I will support you. And you think he is a Muslim? No, he is not a Muslim. He is a mushrik. ایک مشرک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا اور کہا کہ on my honor nobody will trouble you as long as you are in my house. Nobody will trouble you. We don't want any allies. ہمارے پاس کبھی کم نہیں تھا. ہم بیٹھ کو دعا کرنا لے تو آکورڈ کا پورا نکل جاتا. کئی کو سپریم کورٹ میں لائر کئی کو بننے جاتی، لائروں کے ساتھ دوستی کئی کو کرتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے جو مقدمے لڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں لڑے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑے لائر میں جانتا ہوں، کپل سبل کو جانتا ہوں. کیسے ان کی فیس کتنا معلوم تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لوگ نا دن کو 1 کروڑ روپے کماتے ہیں، دن کو فیس ان کی دن کو 1 کروڑ کماتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے کیسز فری میں لڑ رہے ہیں، فری میں لڑ رہے ہیں، حق کی آواز اٹھا رہے ہیں. کیا وہ آپ کا دوست نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو سپورٹ نہیں کرو گے؟ کیسے کیسے لوگ، وہ بمبئی میں وہ کامیڈین ہے، وہ فیکٹ چیکر ہے پرتیک سنہا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں آپ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ناانصافی مت کیجیے بول رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں. دوستو، ضرورت ہے کہ that we create strategies which are nuanced, different with different people. ان کو ڈیل الگ کرنا ہے، ان کو ڈیل الگ کرنا ہے، ان کو ڈیل الگ کرنا ہے. وہ
مسلمان جو فیلڈ میں کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ الگ ہے، وہ مسلمان جو نماز کو آتا ہے مگر فیلڈ میں نہیں کرتا ہے وہ الگ ہے، وہ مسلمان جو گھر میں رہتا ہے اور نماز نہیں آتا ہے وہ الگ ہے۔ مسلمان تو ہے، ہم اس کو باہر نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہے، کلمہ کو ہے مگر نماز نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہم الگ ڈیل کریں گے، اس کی اصلاح ہم کریں گے۔ اور وہ مسلمان جو دھوکے باز ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کے ساتھ الگ ڈیل۔ پھر وہ کفار ہیں، ان کو الگ الگ ڈیل کرنا۔ You have to have a nuanced approach. How you educate them? What do you do with these people? And therefore, we need to create these strategies where we need to strengthen the core. اپنے جو کور ہے مسلمانوں کا، جو اللہ والے اور اللہ سے ڈرنے والے، احسان کرنے والے ہیں، وہ کور ہے، اس کو طاقتور بنائیے، اس کو ایجوکیٹ کیجیے، اس کو سکلز دیجیے، ان کو جوڑ کر کام کرنے کی لیڈرشپ دکھائیے، ان سے ان کو الگ ڈیل کیجیے، اور پھر ایلائز بنائیے، غیروں میں، کفار میں، مشرکین میں، فساق اور فجار میں آپ کو ایلائز ملیں گے۔ نماز نہیں پڑھتے مگر حق کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے، شرابی ہے مگر انصاف کے لیے وہ آپ کا ساتھی، وہ چھوڑے گا، اس کے وہ شراب چھوڑے گا ایک دن، وہ عورت حجاب نہیں کرتی ہے مگر آپ کے لیے فری میں جا کر کورٹ میں لڑ کر آپ کو جتواتی ہے۔ دوستوں، ایلائز بنانا، جانا اپنے نیبرز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے کلاس میٹس میں، حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم کو دوستی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری طرف جو ایک وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، جو وقت کو قبضہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی سٹیزن شپ کو نکالنے کے لیے تیار ہوا ہے، ان کو بھی دعوت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، احسان کے ذریعے، مؤلفۃ القلوب کے ذریعے ان کو بھی نرم کیجیے، ان کو بھی قریب کیجیے، ان کو بھی اللہ رسول کا یاد دلائیے۔ میں آخر بات ایک بتا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ کورمنگلا میں ایک دعویٰ اسٹال لگتا ہے، اور اس دعویٰ اسٹال میں کئی سافٹ ویئر انجینئر غیر قوم آ کر قرآن مجید لے کر ایک ایک گھنٹہ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ پتا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا روم میٹ مسلمان ہے، میرا کلاس میٹ مسلمان ہے، میرا پی جی میٹ مسلمان ہے، بہت مرد اور عورت، ہم مسلمانوں کو، میرا بھائی مسلمان کو شادی کر لیا ہے، اور کتنے اچھے ہیں یہ مسلمان، فجر میں اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز ان کی کتنی اچھی ہے، لباس ان کا کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ شراب نہیں پیتے، یہ سود نہیں کھاتے، بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کو اچھا دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے فیملیز کو دیکھ کر ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اسی لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، کیوں آپ لوگ ایسے ہیں؟ I want to know۔ دوستو، سینکڑوں لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ They appreciate what you do۔ ان کا خود کا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، پریشان ہے وہ لوگ، کہاں سے سکون ملے؟ آئیے دنیا کے اندر وہ کام کرنے کے لیے سمجھ حاصل کریں، دنیا میں لوگوں کو سمجھیں، ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ یہ گروپ کے ساتھ ہم کیسا ڈیل کریں، یہ گروپ کے ساتھ کیسا ڈیل کریں، دشمنوں کے ساتھ کیسا، منافقین کے ساتھ کیسا، فساق و فاجر کے ساتھ کیسا، ان مشرکین جو عہد کو پورا کرتے ہیں ان سے کیسا، وہ مشرکین جو عہد کو توڑتے ہیں ان سے کیسا۔ We have to deal with them similarly. Let us all join together and work and raise اللہ کا کلمہ کو اونچا کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر